کہ اب میرے نعمت میں کوئی کمی ہونے والی ہے، اللہ اس نعمت کو اٹھا لیا کرتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد۔ 2 دن 10 دن 4 دن 20 دن اگر ایک انسان بستر پہ آ جائے، سب سے بہترین موت یہ ہے، اور میں اکثر یہی دعا کرتا ہوں نماز میں، پروردگار موت آنی ہے، سب کو آنی ہے، ایک نہ ایک دن سب کو آنی ہے، چلتے پھرتے اٹھا لے، یہی بہتر ہے۔ چلتے پھرتے اٹھا لے، لیکن جس کا جو وقت ہے، جو جس اعتبار سے ہے، اور جہاں موت ہے اور جہاں مٹی ہے، اسے کوئی ٹال نہیں سکتا ہے۔ اس لیے میں اکثر کہا کرتا ہوں، سائنس چاہے جتنی ترقی کر لے، لیکن 2 چیزوں پہ عبور نہیں کر سکتی۔ سائنس چاہے جتنی ترقی کر لے، 2 چیزوں پہ عبور نہیں کر سکتی۔ وہ یہ نہیں بتا سکتی ہے کہ کس کے ہاں بیٹے کتنے ہوں گے، کس کے ہاں بیٹیاں کتنی ہوں گی، کس کو اللہ کب عطا کرے گا، کب نہیں عطا کرے گا، اور وہ یہ نہیں بتا سکتے ہیں کہ کب آپ کی موت آئے گی۔ وہ ایک پیمانے کے ذریعے سے تو یہ بتا سکتے ہیں کہ اب آپ جائیے 1 مہینہ حالت کے اعتبار سے، لیکن وہ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ آپ پرسوں مر جائیں گے۔ آخر میں ان کو یہی کہنا ہے کہ یہ تو اوپر والے کی مہربانی، جب تک وہ زندہ رکھے، لیکن حالات کے اعتبار سے، یعنی 2 چیزوں پہ اللہ کا کنٹرول ہے۔ وہ کب کسے عطا کرنا چاہتا ہے اسے پتا ہے، وہ کب کسے اٹھانا چاہتا ہے اسے پتا ہے۔ اس پہ انسان عبور نہیں کر سکتا ہے۔ آخر میں اگر عبور ہو جائے گا تو وہ بھی خدائی دعویٰ کرنے پہ مجبور ہو جائے گا۔ لہذا موت حق ہے، اور جب حق ہے تو حق سے راہ فرار اختیار کرنا باطل کا کام ہے کہ نہیں؟ موت حق ہے، میزان حق ہے، صراط حق ہے، سوال و جواب منکر و نکیر کا قبر میں حق ہے، تلقین میں پڑھایا جاتا ہے۔ تو جب حق ہے تو موت سے راہ فرار اختیار نہ کریے۔ وہ رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرما رہے ہیں، فاطمہ تو ام ابیہا، جناب سیدہ فاطمہ کی بیٹی ہیں، بیٹی ہے نا، کہ ماں ہے، بیٹی ہیں۔ حدیث میں تو یہ ہے کہ فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے۔ باپ کی ماں کا ترجمہ اگر ہوگا تو صحیح ہوگا کہ اپنے باپ کے لیے ماں ہے، یہ صحیح ہوگا، اپنے باپ کے لیے ماں ہے۔ یہ کب کہا؟ یہ اس وقت کہا کہ جب جناب صدیقہ طاہرہ نے وہ خدمت باپ کی کہ جناب رحمت اللہ عالمین کو اپنی ماں یاد آ گئی۔ جناب رحمت اللہ عالمین کو اپنی ماں یاد آ گئی۔ تھوڑی ایک چھوٹا سا مثال دے دوں، اگر کوئی میرے اوپر احسان کرے، مہربانی کرے، تو میں کہوں گا آپ میرے بھائی جیسے ہیں۔ بھائی نہیں ہے، بھائی اس لیے کہ جب بدل ہوگا تو جیسے ہی ہوگا، مکمل نہیں ہوگا۔ آپ میرے باپ جیسے ہیں، باپ نہیں ہیں۔ وہ پیار آپ نے دیا جو باپ دیتا تھا، باپ جیسے ہیں، باپ نہیں ہیں۔ آپ میری ماں جیسی ہیں، ماں نہیں ہیں۔ آپ میرے بھائی جیسے ہیں، بھائی نہیں ہیں۔ فاطمہ تو ام ابیہا، فاطمہ اپنے باپ کی ماں نہیں ہے، باپ کے لیے ماں ہے۔ باپ کے لیے کہ جب ماں کا ترجمہ کیا جائے گا تو نسبت کا ترجمہ ہوگا، باپ کی کا ماں کا ترجمہ کیا جائے گا تو حقیقی معنی میں آ جائے گا۔ اب حقیقی معنی کو سمجھا دوں، ایک ہے لفظ حقیقی اور ایک ہے لفظ مزاجی۔ رب میں بھی ہوں، رب آپ بھی ہیں، اور رب اللہ بھی ہے۔ رب پالنے والے، رب پالنے والے، اللہ بھی رب، ہم بھی رب۔ تو کیا دونوں رب برابر ہیں؟ دونوں رب برابر ہیں؟ دونوں رب برابر نہیں۔ وہ رب حقیقی ہے، ہم رب مجازی ہیں۔ وہ رب حقیقی، ہم رب مجازی۔ ہر انسان کے 3 باپ ہوتے ہیں اور 3 ماں ہوتی ہیں۔ ہر انسان کے 3 باپ اور 3 ماں ہوتی ہیں۔ ایک باپ اور ایک ماں حقیقی ہیں، 2 باپ مجازی ہیں، نسبتی ہیں۔ پہلا وہ باپ جس نے وجود دیا، وہ باپ جس نے وجود دیا، وہ ماں جس نے وجود دیا، وہ ماں حقیقی ہے۔ دوسرا وہ باپ جس نے آپ کے ایمان کو، جس نے آپ کو شعور دیا، جسے استاد کہا جاتا۔ پہلا وہ باپ جس نے آپ کو وجود دیا، دوسرا وہ باپ جس نے آپ کو شعور دیا، تیسرا وہ باپ جس نے آپ کے ایمان کو مکمل کیا۔ اس لیے کہ جب تک انسان کا نکاح نہیں ہوتا ہے، ایمان مکمل نہیں ہوتا۔
جب تک انسان کا نکاح نہیں ہوتا ہے تو ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ اب یہیں سے لوگوں کو عظمت عورت کو سمجھ جانا چاہیے۔ اگر عورت نہ آئے تو آپ کا ایمان مکمل نہ ہو۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر۔ اگر عورت نہ آئے بیوی بن کے تو آپ کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا ہے۔ تو تین بات، ایک وہ جس نے وجود دیا، ایک وہ جس نے شعور دیا، اور ایک وہ جس نے آپ کے ایمان کو مکمل کیا۔ تو رب وہ بھی ہے، رب ہم اور آپ بھی ہیں۔ وہ رب حقیقی ہے، ہم رب مجازی ہیں۔ اب رب حقیقی اور رب مجازی میں فرق کیسے چلے کہ رب حقیقی کسے کہتے ہیں، رب مجازی کسے کہتے ہیں؟ کہ رب حقیقی وہ ہے جو لے کسی سے نہ دے سب کو، جو لے کسی سے نہ دے سب کو وہ رب حقیقی ہوتا ہے، جو لے کسی سے دے کسی کو وہ رب مجازی ہوتا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد والے۔ رب وہ بھی ہے، رب ہم بھی ہیں۔ وہ رب حقیقی ہے، ہم رب مجازی ہے۔ وہ بھی پالن ہار ہے، ہم بھی پالن ہار ہیں۔ رب کہتے پالنے والے کو، پالنے والے کو۔ وہ رب حقیقی، ہم رب مجازی۔ رب ہم ہما کما، رب یعنی پڑھتے ہیں نا اس کے اوپر، میرے ان والدین کے اوپر ویسے ہی رحم کرنا جیسے انہوں نے میرے بچپنے میں رحم کیا۔ یہ تو ہم کہتے تو ہیں لیکن عمل کتنا کرتے ہیں؟ یہ اللہ سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اپنے آپ کو خود کہنے کی ضرورت ہے۔ پتہ چلا مسجد میں گئے، مغرب کی نماز پڑھے، رب ارحمہما کما، اب گھر میں جیسے آئے ابا اماں کھانے لگے، نہیں آپ تو ہر وقت یہی کام کرتی ہے، سونے بھی نہیں دیتی۔ تو یہ اللہ سے کیوں کہہ کے آئے بھیا؟ خدا بند عالم آواز اگر تمہیں مجھ سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تو رحمان بھی ہوں، میں تو رحیم بھی ہوں۔ اماں ابا تمہارے ہیں، تم ان کے اوپر رحم کرو، میں تمہارے اوپر بھی رحم کروں گا، تمہارے اماں ابا کے اوپر بھی رحم کروں گا۔ تمہیں مجھ سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ رب ماں، رب حقیقی، رب مجازی۔ حضور فرماتے ہیں فاطمہ تو ام ابیہا، فاطمہ اپنے باپ کے لیے ماں، باپ کی ماں، اس لیے کہ جب وہ پیار و محبت و شفقت حضور کو ملا تو فوراً ماں یاد آ گئی۔ اس لیے کہ بیٹے کو سب سے پہلے اگر کوئی چیز کوئی شے یاد آتی ہے تو اسے لفظ ماں کہتے ہیں۔ آپ سفر میں ہوں، آپ کو ذرا سے کوئی پریشانی ہوئی، آپ وطن سے دور ہوئے، بخار آ گیا، سب سے پہلے جو زبان پہ آواز نکلتی ہے وہ لفظ ماں۔ جب بھی کوئی پریشانی میں ہوتا ہے، کوئی آواز جب بھی نکلتی ہے تو لفظ ماں۔ لفظ ماں میں وہ شیریں پایا جاتا ہے، لفظ ماں میں وہ پیار پایا جاتا ہے کہ جو کسی میں پایا نہیں ہے۔ ماں کے نیچے، قدموں کے نیچے اللہ نے جنت کو رکھا۔ جناب موسیٰ اولو العزم پیغمبر، صاحب شریعت پیغمبر، ماں کسے کہتے ہیں؟ جب جناب موسیٰ کی ماں کا انتقال ہو گیا تو جناب موسیٰ پر اللہ نے وحی کی، اے موسیٰ اب جب باہر نکلنا تو قدم کو سنبھال سنبھال کے نکلنا۔ کیوں پروردگار؟ وہ ماں جو تمہیں سلامتی کی دعا دیتی تھی وہ اس دنیا میں نہیں، وہ ماں جو تمہیں سلامتی کی دعا دیتی تھی وہ اس دنیا میں نہیں رہی۔ اب یہاں سے عظمت ماں کو سمجھ لینا چاہیے۔ جب مرنے کے بعد موسیٰ کی ماں موسیٰ کے لیے باعث کرم ہو سکتی ہے، جب ایک اولو العزم پیغمبر کی ماں موسیٰ کے لیے باعث رحم و کرم ہو سکتی ہے تو ہمارے اور آپ کے لیے ہماری ماں، ہمارے اور آپ کے لیے ہماری اور آپ کی مائیں۔ اس لیے حدیث قدسی میں اعلان ہو رہا ہے عبادتوں پر عبادتیں ہوں، نماز پہ نماز ہو، حج پہ حج ہو، زکوٰۃ پہ زکوٰۃ ہو، اگر والدین ناراض ہو گئے تو تمام عبادتیں تمہاری خراب ہو جائیں، اور اگر والدین راضی ہیں تو تمام عبادتیں تمہاری مقبول ہو جائیں۔ اس لیے کہ جب تم ان کے نہیں ہو سکتے تو اس پروردگار کی عبادت کیا کر سکتے؟ صلوات پڑھیے جس رب کو تم جانتے نہیں، جب اس رب کے تم نہیں ہو سکتے جس نے تمہیں پالا ہے، جس میں تمہیں وجود دیا ہے، تو جس رب کو تم نے دیکھا نہیں ہے اس رب کے تم کہاں سے ہو جاؤ گے؟ ماں کے اندر اللہ نے وہ صفت کو رکھی ایک دم سامنے کے بعد،
ماں کے اندر اللہ نے وہ صفت رکھی ہے جو اپنے اندر صفت رکھی ہے. اللہ اپنے بندے سے بہت کم ناراض ہوتا ہے، بہت آخر میں ناراض ہوتا ہے، لیکن جیسا بندہ بارگاہ پروردگار میں ہاتھوں کو بلند کرتا ہے فوراً آواز قدرت آتی ہے، میرے بندے میں نے تجھے معاف کیا. وہی صفت اللہ نے ماں کے اندر رکھا ہے. بیٹا چاہے جتنا نافرمان ہو جائے، لیکن جیسے سامنے آ کے لفظ اماں کہتا ہے ماں سینے سے لگا لی. یہ ممتا ہے کہ نہیں؟ یہ ممتا ہے کہ نہیں؟ ماں خود نہیں کھاتی، بیٹے کو کھلاتی ہے. نظر سلمان کر کے آ گیا جائے میرے کو. جو لوگ آگے تو پیچھے بیٹھیں گے، آگے نہیں آگے تو آپ لوگ آگے آ جاؤ بھائی. ماں خود نہیں کھائے گی، بیٹوں کو کھلائے گی. اگر بیٹے کہتے کہ اماں کھا لو تو ماں کہتی بیٹا میں نے کھا لیا. کیوں؟ اس لیے کہ میرا بیٹا نہ بھوکا رہ جائے. وہی ماں جب بستر پہ مجھے سلاتی ہے اور بستر نرم ہو گیا، بستر نہیں ہے تو خود گیلے میں سوتی ہے اور بیٹے کو سینے پہ سلاتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ میرے بیٹے کو کوئی تکلیف نہ ہونے پائے. وہی ماں اگر بیٹے کو خدا نخواستہ طبیعت خراب ہو گئی تو خود رات بھر جاگتی ہے، بیٹے کو سلاتی ہے. بار بار اٹھ اٹھ کے وہ ماں دیکھتی ہے کہ بیٹا کس کیفیت میں ہے، بیٹا کس کیفیت میں ہے. یہی حال پروردگار کا ہے. وہ سوتا نہیں ہے اس لیے کہ میرا بندہ کب مجھے آواز دے دے، تاکہ میرا بندہ یہ نہ کہہ سکے پروردگار میں آپ کو بلا رہا تھا. جو صفت اللہ نے اپنے لیے رکھا ہے وہی ماں کے لیے رکھا ہے. اگر بیٹا پریشان ہو جائے تو ماں سویا نہیں کرتی ہے. اے عزادارو، ماں تو اسے کہتے ہیں کہ اگر اس دنیا سے چلی بھی جاتی ہے تو وہ لہن میں بھی سویا نہیں کرتی. ماں اسے کہتے ہیں کہ وہ اس دنیا سے چلی بھی جاتی ہے تو بھی وہ لہج میں سویا نہیں کرتی ہے. ماں وہ ہے کہ جو بیٹے کو چاہے تو بلندی عطا کر دے. اس لیے کہ اگر ماں خوش ہے تو بیٹا کامیاب ہے، اور اگر ماں ناراض ہو کے چلی گئی، تمام عبادتیں ایک طرف، والدین کی ناراضگی ایک طرف آپ کے نظروں کے سامنے ہے. رسول جیسا جب بیٹا حالت احتضار میں تھا، روح نہیں نکل رہی تھی، رسالت ماں کو بلایا گیا. یا رسول اللہ، اس کے جسم سے روح نکل چکی ہے، صرف حلق میں ہے. رسالت ماں آئے، کیا اگر رسالت ماں کہہ دیتی تو روح نہ نکلتی؟ رسالت ماں کہہ دیتی تو کیا روح نہیں نکلتی؟ رسالت ماں نے پوچھا اس کی ماں زندہ ہے؟ ہاں ماں زندہ ہے. میرے دوستوں، میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ ہم اس نعمت سے محروم ہو چکے ہیں. جس کی مائیں ہیں خدا انہیں سلامت رکھے. یہ جنت ہے، جنت، یہ جنت ہے، جنت. ہم جو کریں گے وہی ہمارے لیے بھی کیا جائے گا. جن کی مائیں دنیا سے چلی گئی پروردگار کو جوان معصوم میں چڑھائے نہ فرمائے، اور جن کی ماں زندہ ہے پروردگار ان کو سونے میں فرمائے. صلوات پڑھیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہے بتا سورہ حمد و تین بتا سورہ کل اللہ کی تلاوت فرما کر مرحوم مغفور لیلا بانا بنت محمد. صلوات پڑھیے محمد صلی اللہ علیہ ماں جب بیٹا گھر سے نکلتا ہے تو جب تک گھر واپس نہیں آ جاتا، ماں لہج میں بھی رہ کے بارگاہ پروردگار میں دعا کرتی، پروردگار میرا بیٹا گیا، میرا بیٹا گیا، میرا بیٹا گیا. اگر ہم مستحبی نماز پڑھ رہے ہوں اور ماں آواز دے دے، حکم شریعت ہے کہ مستحبی نماز کو چھوڑ دیجیے،
माँ बुला रही है, परवरदिगार तू अपनी इबादतों को छुड़वा रहा है। ये मुस्तहब अमल है, मैं मुस्तहब अमल तर्क करवा के अजमत माँ बताना चाहता हूँ। जब रिसालत माँ आए और आने के बाद पूछा इसकी माँ इस दुनिया में है? हाँ या रसूलुल्लाह आप खुद कह दे, रूह निकल जाएगी। अब मैं कह दूंगा रूह तो निकल जाएगी, लेकिन अजमत माँ खत्म हो जाएगी, अजमत माँ खत्म हो जाएगी। पूछा इसकी माँ इस दुनिया में है? कहा हाँ। कहा वो कुछ नाराज है? कहा हाँ या रसूलुल्लाह वो नाराज है। कहा जब तक वो उसे माफ नहीं करेगी, जब तक वो इस परेशानी से छुटकारा नहीं पा सकता है। जैसे रिसालत माँ ने कहा और माँ ने माफ किया, रूह उसके जिस्म से निकल गई। इसे माँ कहा जाता है मेरे दोस्तों, इसे माँ कहा जाता है। यही वजह थी कि रहमतुल आलमीन को इब्तिदा ही में अल्लाह ने शफ़क़त वालिदैन से महरूम कर दिया। एक वजह उसमें ये भी थी कि अल्लाह के अलावा मेरा नबी किसी और के सामने, इसलिए कि वालिदैन रहेंगे तो उनका एहतराम नबी पर वाजिब रहेगा। इसीलिए अल्लाह ने दो चीजों को बरकरार रखने के लिए, ताकि मेरा नबी मेरे अलावा किसी और के सामने सर को ना झुकाए। और दूसरी बात मुफस्सिरीन ने लिखा, तारीख ने लिखा, अगर वालिदैन को ना उठाता तो हज़रत अबू तालिब सामने कैसे आता। सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले। अब एक शोर हो रहा है कि रसूल उम्मत के बाप, माना मैंने, और रसूल की बीवियां उम्मत की माँ। माँ का एहतराम जरूरी है भाई। जब आप कहते हो कि माँ का एहतराम जरूरी है, तो हमारी और आपकी माँ है, तो जो उम्मत की माँ हो, जो रसूल की माँ हो, उसका एहतराम बदर्जे औला जरूरी है। मैंने कहा इससे मैं इनकार कहाँ कर रहा हूं, लेकिन माँ हो, बेटे को कुर्बान करने वाली माँ ना हो, बेटे को बचाने वाली माँ हो। माँ खुद कुर्बान हो जाती है, बेटे को कुर्बान नहीं होने देती। लेकिन उस माँ को क्या करिएगा जो खुद कुर्बानी देने के लिए चली आई हो। सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। माँ हो और उस माँ के ऊपर इतना जोर दिया जा रहा है जो खुद माँ ही नहीं। ऐसे ही है कि एक साहब इलाके के चच्चा है, लेकिन खुद अपना बाप नहीं है। पूरे इलाके वाले उनको चच्चा कहते हैं। ये चच्चा है, ये दादा है, ये चच्चा है, दादा है, लेकिन खुद भी अब्बा नहीं है। एक वो माँ है जो खुद माँ नहीं है, और उस पर इतना जोर डाला जा रहा है, उस पर इतना जोर डाला जा रहा है, उस पर इतना जोर डाला जा रहा है। हाँ, जितनी भी रसूल की बीवियां हैं वो उम्मत की माएँ हैं, लेकिन जब माँ के दायरे में रहेगी तो माँ रहेगी, दायरे से बाहर निकल जाएगी तो माँ नहीं रहेगी। मुस्तहब नमाज अगर बेटा पढ़ रहा हो तो अल्लाह का हुक्म है कि वो मुस्तहब नमाज को छोड़े, माँ की आवाज पे लब्बैक कहे। लेकिन अगर यही माँ बेटे को वाजिब नमाज के लिए रोक रही है, तो बेटे पर वाजिब नहीं है कि माँ की आवाज को सुने। जब यही मुस्तहब नमाज पढ़ रहा था तो आवाज कुदरत आएगी, मुस्तहब नमाज को छोड़ो, माँ की आवाज पे लब्बैक कहो। लेकिन अगर यही माँ बेटा बालिग हो गया है, आखिर है हुक्म यहाँ वाजिब नहीं होगा, वाजिब के सामने वाजिब टकरा नहीं सकता है। बस मैं यही एक जुमला कहा करता हूँ, हर माँ लायक एहतराम है नबी की बीवी, लेकिन अगर नबी ने कह दिया है अली के सामने जो आएगा वो बातिल हो जाएगा, तो अगर अली के सामने है तो वो बातिल है, अली के सामने नहीं है तो हक परस्त है। माँ का एहतराम जरूरी है, लेकिन माँ जब माँ के दायरे में रहेगी तो एहतराम है, लेकिन जब माँ के दायरे से खत्म हो जाएगी तो एहतराम नहीं है। जब कोई भी चीज हद के अंदर होती है तो खूबसूरत होती है, हद से बाहर हो जाए तो बदसूरत हो जाया करती है। हद के अंदर अगर कोई चीज है तो खूबसूरत, हद से बाहर तो बदसूरत। हद के अंदर है तो लायके नजात है, हद से बाहर है तो लायके हिलाकत है। अब एक मिसाल दे दो, अभी सैलाब आने वाला है, कहां कहां पानी लेने जाते हैं, चारों धाम करने जाते हैं कि नहीं। यहाँ का पानी, यहाँ का पानी, यहाँ का पानी, ये गंगा का पानी है, ये यहाँ का जमुना का पानी है, यहाँ का पानी है, ये इलाहाबाद से ला रहे हैं, ये गुजरात से जहाँ जहाँ पानी लेके आ रहे हैं कि नहीं ला। चारों धाम करने जाते हैं, वहां के तबर्रुक के तौर पे पानी लेके आते हैं, भी जाते हैं।
حج کرنے زمزم لاتے ہیں کہ نہیں؟ پانی ہی تو ہے، لیکن اگر وہی پانی وہ سیلاب کی شکل میں آ جائے، وہی پانی اگر سیلاب کی شکل میں آ جائے، چاروں دھام کرنے والا انسان جب پانی لے کے آتا ہے تو ایک سیر پہ رکھ کے احترام سے اگر ذرا سا ٹپکنے لگا فوراً آنکھ پہ لگایا، سر پہ لگایا، چہرے پہ لگایا، ارے بھائی کیا ہے؟ کیا گنگا جل ہے یا پھر زمزم، یہ میں لے کے آیا ہوں۔ لیکن جب وہی پانی سیلاب کی شکل میں آتا ہے تو ہر انسان اسے راہ فرار اختیار کرتا ہے۔ میں نے کہا بھیا یہی پانی کے لیے لینے کے لیے آپ کہاں کہاں گئے تھے؟ پانی اب تو ابھر کے آپ کے سامنے آیا ہے۔ کہا مولانا جب پانی لینے گئے تھے تو پانی حد کے اندر تھا، جب لینے گئے تھے تو حد کے اندر تھا، لائق احترام تھا۔ اب سیلاب کی صورت میں آ گیا ہے تو اب لائق احترام نہیں ہے، لائق ہلاکت ہے۔ عورت اگر حد کے اندر ہے تو خوبصورت ہے، اگر باہر نکل جائے تو بدصورت ہو جایا کرتی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ ماں اگر حد کے اندر ہے تو ماں ہے، حد سے باہر آ جائے گی تو ماں تو صرف رسول کی بیوی امت کی ماں ہے۔ کیوں؟ کہ رسول کی بیویوں پہ کیوں اتنا زور دیا جا رہا ہے، کیوں اتنا فوکس کیا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ رسول اسلام نے فرمایا انا والی ابو ہذه الامہ، ہم اور علی دونوں امت کے باپ ہیں، ہم اور علی دونوں امت کے باپ ہیں، ہم اور علی دونوں ایک نور کے دو ٹکڑے ہیں۔ تو جب ایک ٹکڑے ہیں تو آدھا ٹکڑا باپ ہے، آدھا ٹکڑا باپ نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا ہم اور علی دونوں امت کے باپ ہیں، تو جب علی اور محمد دونوں امت کے باپ ہیں تو رسول کی بیویاں جہاں امت کی ماں ہے وہاں علی کی بھی بیوی تو امت کی ماں ہوگی، وہاں علی کی بھی بیوی تو امت کی ماں ہوگی۔ تو جو ماں نہیں بنی ہے اس پہ آپ اتنا فوکس ڈال رہے ہیں جو خود ماں بن کے سید النساء العالمین بنی ہوئی ہے، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ علی کی بھی بیویاں تو امت کی ماں ہے، جب علی کی بیوی امت کی ماں ہے تو لائق احترام ہے کہ نہیں؟ تو وہاں کیا ہوا؟ جب علی کی بیوی کا تذکرہ کرتے ہیں یہ کام نہ کریے، آپ یہ بحث نہ کریے، اس لیے کہ ماں ماں ہوتی ہے، ماں ماں ہے، ماں کا احترام واجب ہے، واجب ہے میرے دوستوں۔ ماں اس دنیا میں رہتی ہے تو رحمت بن کے، اس دنیا سے چلی جاتی ہے تو بھی رحمت رہتی ہے، اسے ماں کہا جاتا ہے۔ ماں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، فاطمہ تو ام ابیہا، فاطمہ اپنے باپ کے لیے ماں ہے۔ وہ پیار و شفقت، جب آپ زحمتوں میں چور ہو کے آتے تھے، پتھر کھا کھا کے آتے تھے تو رسالت ماں بیٹی وہ پیار و محبت دی کہ رسالت ماں کو کہنا پڑا کہ فاطمہ اپنے باپ کے لیے ماں۔ کون ماں؟ صدیق طاہرہ کہا جاتا ہے، وہی باپ کی شہادت کے بعد اسی بیٹی کو مرثیہ پڑھنا پڑا، سبحان علیہ مسائل۔ اے بابا آپ کے بعد مجھ کو مسائل آئیں گے، اگر ہماری ماؤں کے سامنے تو پہلے لوگ آتے تھے وہ ہاتھ دیکھتے تھے، دیکھتے تھے، اگر کسی ماں کے سامنے بتا دیا جاتا تھا کہ تمہارے بیٹے کو کوئی پریشانی آنے والی ہے تو ماں پریشان ہو جاتی تھی۔ ذرا اس ماں سے پوچھئے کہ جب رسالت ماں نے امام حسین کو لیا اور لینے کے بعد رونے لگے تو جناب صدیق طاہرہ نے پوچھا بابا آپ رو کیوں رہے ہیں؟ کیا میرے حسین میں کوئی کمی ہے؟ بیٹی حسین میں کوئی کمی نہیں، بلکہ مجھے کربلا کا منظر یاد آ گیا۔ میں دیکھ رہا ہوں 61 ہجری ہوگا، میرا نواسا حسین کربلا کے میدان میں بھوکا اور پیاسا ہوگا۔ اس ماں سے پوچھئے، تب جناب علی بھی نہیں روئے گا، میں کہوں تو تم بھی نہیں رو، تو یہی تو پوچھا تھا میرے لال پہ روئے گا کون؟ رسالت امام نے یہی کہا تھا فاطمہ گھبراؤ نہیں، اللہ ایک قوم پیدا جس کے جوان جوان پہ روئیں گے، جس کے ضعیف ضعیف پہ روئیں گے۔ تاریخ بتاتی ہے اس کے بعد جناب سید